إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين۔ اور یاد کیجیے، یعنی اے رسول آپ یاد کیجیے جب آپ مومنوں سے فرما رہی تھی کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے۔ محبوب یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہاں کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو اور ڈرتے رہو تو جس وقت دشمن تم پر چڑھائی کریں گے، جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی وقت اسی آن اللہ تعالیٰ 3000 کی بجائے 5000 اور وہ بھی نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلے 3000 کا ذکر ہوا، اب 5000 کا ذکر ہوا، مگر 5000 اس صورت میں اگر ثابت قدم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر اللہ تمہاری 5000 فرشتوں سے اور وہ بھی نشان زدہ فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ اور اللہ نے یہ جو مدد ہے یا یہ جو امداد ہے اس کو محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور اس مدد کا جو وجہ ہے، جو باعث ہے تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے، یعنی جڑ سے کاٹ دے یا انہیں رسوا کر دے، یعنی شکست دے کر ان کو رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں گے۔ پچھلے چند دنوں سے، پچھلی چند آیات سے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، اس کا سارا سیاق و سباق، پھر آگے جو معاملات ہوئے وہ سارے بیان ہوئے پچھلی چند آیات کے اندر۔ اب جن فرشتوں سے مدد کی گئی اب ان کا ذکر ہے کہ وہ اس کا سارا پس منظر کیا تھا جن سے۔ مگر قرآن کریم میں ایک صورت اور بھی ہے، سورۃ الانفال، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں 3000 فرشتے اور بعد میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہوا، مگر وہ 5000 فرشتے اس صورت میں اگر صبر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور صورت میں ذکر ہوا، سورۃ الانفال میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں 1000 فرشتے نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اس
تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی جب تم فریاد کر رہے تھے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل کرنے کی بشارت دی، پھر اس کو بڑھا کر 3000 تک پہنچا دیا، اور پھر کچھ شرائط کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اس تعداد کو 5000 تک کر دیا جائے گا یا پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ شرائط کیا تھیں؟ ایک تو تم صبر کرو، دوسرا اللہ سے ڈرتے رہو، اور تیسرا یہ کہ اگر دشمن تم پر اچانک یکا یک تمام مل کر یک بارگی حملہ کر دے، تیسری یہ صورت ہے کہ ایک صبر کرنا، دوسرا تقوی اختیار کرنا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اور تیسری صورت یہ ہو کہ دشمن چاروں طرف سے ایک دم حملہ کر دے۔ تو پھر چونکہ دشمن نے ایک دم حملہ نہیں کیا تھا، یعنی یہ 3 شرائط درمیان میں تھیں کہ اگر یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو پھر 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ جن سے مدد کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر چونکہ دشمن نے اچانک چاروں طرف سے ایک دم حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اب جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول جو تھا اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ نزول ہوا ہو فرشتوں کا جن سے، کہ مسلمان ثابت قدم رہیں، قائم رہیں، کیونکہ انہی مسلمانوں سے آگے پوری دنیا میں اسلام پھیلنا تھا۔ یہ 313 تھی، وہ 950 کے قریب تھی۔ ان کے پاس بے سرو سامانی کا عالم تھا، ادھر سامانی سامان تھا، ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 100 گھوڑے تھے، ادھر ہر ایک کے پاس ہتھیار تھی۔ تو یہ ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے۔ اچھا، گو کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتے نازل کیے گئے تھے انہوں نے قتال بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ ساتھ لڑے تھے، انہوں نے بھی کافروں کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس کا ذکر جون سا ہے قرآن مجید میں، لیکن صراحتاً، لیکن احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قتال بھی کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جون سے ہیں وہ جنگ بدر میں انہوں نے بھی بنفس نفیس جنگ بدر کے اندر لڑنے میں، قتال کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ مثلا امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں،
نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل ہیں اور انہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے اوپر بھی جنگی ہتھیار ہیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ آیا فرشتوں نے جنگ بدر میں قتال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ ساتھ اس لڑائی میں اس طریقے سے شامل ہوئے تھے لڑنے کے اندر یا نہیں ہوئے تھے؟ تو اگر قرآن میں اس قرآن سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں بھی ملتا تو احادیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ تو امام مسلم روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک مسلمان جنگ بدر کے دوران جو سے تو جو اس سے آگے تھا، اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ہضوم آگے بڑھ، اے ہضوم۔ اس فرشتے کہ وہ ایک فرشتے کی آواز تھی اور اس کے گھوڑے کا نام ہضوم تھا، آگے بڑھ۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک، وہ جو مسلمان جس مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کے سامنے ایک دم گر پڑا اور اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک کے اوپر چوٹ تھی اور اس کا چہرہ جو ہے وہ پھٹ چکا تھا۔ جس مشرک کو وہ مسلمان مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہ خود بخود، اس نے کوڑے کی آواز سنی اور اس نے ایک آواز سنی کہ جیسے کوئی کہہ رہا تھا اے ہضوم آگے بڑھ، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دم گرا ہوا ہے جس کو اس نے مارنا تھا اور اس کی ناک پر چوٹ ہے اور اس کا چہرہ پھٹ چکا ہے، اس کا چہرہ جن سے جیسے کوڑا لگا اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اب اس مسلمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انصاری مسلمان، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایسے ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اچانک ایک کوڑے کی آواز آئی اور پھر اس طرح جون سے تو میں نے دیکھا کہ وہ گرا پڑا ہے میرے آگے ہی اور اس کی ناک پہ چوٹ تھی اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا اور اس کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، اللہ نے، یعنی اللہ نے یہ مسلمانوں کی مدد جون سی فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سعید بن ابی جیش اسدی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، بعد میں یہ واقعہ انہوں نے کب بیان کیا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ باخدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا، مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب قریش شکست خوردہ ہوئے، جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی، تو مجھے سفید رنگ کے ایک بہت لمبے شخص نے گرفتار کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا وہ شخص، اور بہت لمبا اس کا قد تھا سفید رنگ کا۔ اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا جنگ میں، یہ جنگ بدر کی بات وہ کر رہا ہے،
تو حضرت عبد الرحمن لشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس شخص کو کس نے گرفتار کیا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن پوچھ رہے تھے کہ اس کو کس نے گرفتار کیا ہے، تو اب یہ واقعہ انہوں نے نہ تو اس وقت بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت ایک اسلام کے خلاف جو نفرت اس کے دل میں تھی اس کی وجہ سے، نہ حضرت ابوبکر، بعد میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ واقعہ اور یہ بات بتائی۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھا، سفید رنگ کا بہت لمبا شخص، اس نے مجھے رسیوں سے قید کیا تھا، مجھے رسیوں سے باندھا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھ رہے تھے کہ اس کو کس نے گرفتار کیا، اس کو کس نے باندھا ہے رسیوں سے، تو کوئی بول نہیں رہا تھا۔ تو جب کسی شخص نے یہ دعویٰ نہ کیا اور اس نے مجھے گرفتار کیا تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے جایا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ ایک گھوڑے پر ایک شخص آیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، اس نے مجھے گرفتار کیا، مگر میں نے پسند نہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میں ان کو یہ بات بتاؤں جو ان سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے ایک کریم فرشتے نے گرفتار کیا ہے، اے ابن عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ، اور حضرت عبد الرحمن مجھے لے گئے۔ تو صاحب بن ابی جیش اسدی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عرصے تک اس بات کو مخفی رکھا، اور میں اپنے اسلام قبول کرنے کو مؤخر کرتا رہا۔ میں اپنا یعنی کہ اچھا نہیں ابھی اسلام قبول نہیں کرنا، اچھا ابھی اسلام قبول نہیں کرنا، ابھی اسلام قبول نہیں، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اس غزوے میں پورا حصہ لیا تھا اور قتال کیا تھا۔ اسی طرح امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد مازنی نے کہا کہ میں جنگ بدر کے دن مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ میں اس کو قتل کر دوں، ایک مشرک اور ایک کافر کے پیچھے جنگ بدر والے دن میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ میں اس کو تلوار مار کر اس کی گردن کاٹ دوں، مگر میں نے دیکھا کہ ابھی میں نے اس کو تلوار ماری نہیں اور اس کا سر اپنے دھڑ سے جدا ہوا اور زمین پر گر گیا۔ یہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یوم بدر کے سوا ملائکہ نے کسی دن بھی قتال نہیں کیا، یعنی جنگ بدر کے اندر وہ شامل ہوئے تھے۔ ہاں باقی جو غزوات تھے یا جو بھی تھا اس میں وہ صرف ایک جو مسلمانوں کی تعداد تھی، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی طرف آتے تھے تو مسلمان کافروں کو بہت زیادہ لگتے تھے ان سے دیکھنے میں کہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ اس لیے ایک یہ ان کی ہوتی تھی، اور دوسرا مدد کے لیے یعنی ایک روحانی مدد اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ اور ایک قوت ان کے آنے سے جو ان سے آ جانا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بدر کے علاوہ کسی اور جنگ کے اندر جو ان سے فرشتوں نے قتال نہیں کیا۔ امام فخر الدین رازی جو ان سے آپ فرماتے ہیں کہ اہل تفسیر اور اہل سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کافروں سے قتال کیا جنگ بدر والے دن۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قتال نہیں کیا، جو میں نے پیچھے روایت سنائی ہے، اور باقی غزوات میں وہ صرف اپنی عددی قوت کا اظہار کرنے کے لیے اور ایک روحانی مدد کے لیے وہ نازل کیے گئے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قریش
جنگ احد سے واپس ہوئے تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی قریش جو ہیں، کیونکہ 1 سال کے بعد تو پھر جنگ احد کا میدان سرگرم تھا، تو اب جب جنگ احد کے بعد قریش جنگ کے بعد واپس ہوئے تو 1 سال پہلے جنگ بدر ہوئی تھی کم و بیش جو ان سے۔ اچھا، اب جب وہ واپس ہوئے قریش تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں تو وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ چتکبرے گھوڑے اور سفید پوش انسان نہیں دیکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا تھا، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں گھوڑوں کے اوپر لوگ آتے تھے، جن کو ہم نے، یہ قریش آپس میں باتیں کر رہے تھے جب جنگ احد سے وہ واپس لوٹے تو راستے میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ وہ جو سوار تھے جو گھوڑوں پر آتے تھے وہ جنگ احد کے اندر نہیں دیکھے گئے جن سے۔ تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا کسی اور جنگ میں قتال نہیں کیا، اور یہ جو پیچھے میں نے چند احادیث آپ کو بتائیں یہ بھی اسی کی تائید کے اندر ہے۔ اچھا، حضرت ربیع بن انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے جو کافر تھے وہ باقاعدہ علیحدہ سے پہچانے جاتے تھے، جن کو انسانوں نے قتل کیا تھا جن کافروں کو ان کی نشانی کچھ اور تھی، اور جن کافروں کو فرشتوں نے قتل کیا تھا ان کی نشانی کچھ اور تھی۔ تو فرشتوں کے مارے ہوئے جو ان سے لوگ تھے وہ باقاعدہ پہچانے جاتے تھے، ان کی گردنوں کے اوپر تلوار کے وار تھے اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی، اور ہر ضرب کی جگہ ایسی تھی جیسے وہ آگ سے جل چکی ہو، یعنی جس کافر کو فرشتے نے مارا اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے جسم کے اوپر جلنے کے نشان ہوتے تھے، جلے ہوئے نشان ہوتے تھے جن سے۔ تو امام بھیکی نے ان تمام کافروں کا ذکر بھی کیا، تو ان کی نشانی یہ تھی۔ اچھا، اور اس قدر زیادہ فرشتے نازل کرنے کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل جو ان سے ہیں وہ پرسکون رہے جو ان سے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان فرشتوں کو، یہ جو نازل کیے گئے تھے، ان کو مجاہد بنا دیا جو ان سے۔ وہ فرشتے مجاہد کا بھی ایک ایکسٹرا ڈیزگنیشن جو ان سے وہ لے گئے جو ان سے۔ تو ہر وہ لشکر اب یہ چیز ہے جو صبر اور ضبط سے کام لے اور محض ثواب کی نیت سے لڑے تو یہ فرشتے آ کر اس کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ہر وہ لشکر جو ان سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اب جب یہ خبر پہنچی تھی نا کہ قرظ بن جابر محاربی جو ہے یہ ایک جماعت تھی، ایک کیا کہتے ہیں بستی تھی، ایک گروپ تھا جو کافروں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اب جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو یہ خبر مسلمانوں کے اوپر بڑی بھاری تھی کہ ایک اور جو ان سے قبیلہ جو ان سے وہ بھی کافروں کی مدد کے لیے آ رہے جو ان سے اس وقت جو ان سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ آیات جن سی یہ نازل فرمائیں۔ استقولوا للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ تو اے رسول مکرم، اے محبوب، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے جو ان سے۔ تو اس وقت جب یہ آیت جون سی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، کس وقت؟ جب جنگ کے دوران مسلمانوں کو یہ پتہ چلا
کہ اب جون سا ہے ایک اور قبیلہ بھی ہے وہ کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن تم دشمن پر چڑھا تو جس وقت اگر وہ قبیلہ آ جاتا ہے اور یہ سارے چاروں طرف سے حملہ کر دیتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ 3,000 کی بجائے 5,000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی اس کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ اگر وہ چاروں طرف سے ایک یک بارگی حملہ کر دیں تو پھر ایسی مدد بھی آ جائے گی. یعنی مدد تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے بھی چاہیں مدد جون سی یہ کر دے. باقی رہا یہ کہ اس بات میں کیا حکمت تھی کہ جنگ بدر والے دن فرشتوں کی مدد آئی اور جنگ احد کے دن فرشتوں کی مدد نہیں آئی. کہ جنگ بدر والے دن فرشتوں کی مدد اللہ نے مسلمانوں کی شامل حال فرمائی اور احد والے دن جو سے فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے لیے نہیں آئی. تو اس کے لیے بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ مسلمانوں کے احوال ان دونوں دنوں میں مختلف تھے. جن سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جنگ بدر میں، اور ان کی جو نگاہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں تھی، اور انہوں نے اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پوری اور مکمل اطاعت کی تھی. جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی کیا تھا. اس لیے بھی اس دن فرشتوں کی مدد ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، جب فرشتوں کی مدد ان کو بھجوا دی گئی. مگر جنگ احد کے اندر تمام مسلمانوں نے حضور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہیں کی، بلکہ بعض مسلمان یا مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی جگہ سے ہی ہٹ گئے تھے. جب حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے ہلنا نہ، بھلے ہمیں شکست دو، بھلے ہم اس جنگ کے اندر فتح حاصل کریں، دونوں صورتوں میں یہاں سے نہیں ہلنا. مگر انہوں نے اس جنگ کے اندر حضور کی مکمل اطاعت نہیں کی تھی، یا تمام مسلمانوں نے حضور کی مکمل اطاعت نہیں کی. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اس لیے اس جنگ میں فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے شامل حال نہیں رہی. مگر جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کیوں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی؟ اس لیے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کی پوری اطاعت فرمائی تھی جیسے حضور نے فرمایا. بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں گے ہم سمندروں کے اندر اپنے گھوڑوں کی چھلانگیں لگا دیں گے، بس آپ کا اشارہ چاہیے جن سے. مگر جنگ احد کے اندر جن صحابہ کرام کو یا جن مسلمانوں کے ایک گروپ کو جس جگہ حضور نے بٹھایا انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اسی لیے وہ اس جنگ میں ناکامی یا تکلیف یا نقصان وہ پھر مسلمانوں کے مقدر میں آیا جن سے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. اس مدد کا باعث جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے، یا انہیں رسوا کر کے شکست دے کر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. صدق اللہ تعالی واللہ رسول اللہ صلی اللہ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.